سبيل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ ہم سے پہلے جا چکے ہیں تو ان سے ملاقات کیسے کریں گے، ان سے بات چیت کیسے کریں گے؟ یہ سوال بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور اس بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کس طرح کے حالات آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب اللہ کے اذن سے ملک الموت علیہ السلام اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے تو اس کی روح کو آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے۔ اگر وہ نیکوکار تھا تو اس کو وہاں لے جایا جاتا ہے جہاں ان کے عزیز و اقارب موجود ہوتے ہیں، چاہنے والے موجود ہوتے ہیں، وہاں لے جایا جاتا ہے۔ تو سب اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا سفر کیسا رہا۔ دنیا کے اندر فلاں آدمی اس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، یعنی جو متعلقین ہوتے ہیں دنیا کے اندر ایک دوسرے کے جو ہوتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اس کے کیا حال ہے۔ وہ جو نیا مردہ ہوتا ہے، جو نئی وفات پا کر گیا ہوتا ہے، وہ سب کچھ بتاتا ہے کہ وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کرتا ہے۔ اس کے پوچھنے کے بعد وہ مردہ جو نیا گیا ہے وہ ان پرانے مردوں سے پوچھتا ہے کہ آپ یہ بتائیے گا کہ فلاں آدمی جو ہم سے پہلے آ چکے تھے وہ آپ میں نظر نہیں آ رہے۔ یہ کہتے ہیں وہ تو ادھر نہیں ہے، کیا وہ یہاں آ چکے ہیں؟ تب کہتے ہیں ہاں وہ تو پہلے آ چکے ہیں لیکن یہاں نظر نہیں آ رہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ پھر اس مردے سے کہتے ہیں جو نیا گیا ہے کہ چلو تم تک کر آئے ہو، تھوڑا آرام کر لو، اب تم سے حساب و کتاب لیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے حساب و کتاب لیں گے۔ تو یہ حالات آتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روح نئی ہوتی ہے اور جب پرانے روحوں میں شامل ہوتی ہے تو ایک دوسرے سے حال احوال پوچھتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، اور پھر جس کا جیسا عمل ہوتا ہے اس کو وہاں ایسا مقام ملتا ہے۔ دنیا کے اندر پیسہ چلتا ہے، پیسہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں خرید سکتے۔ وہاں کا سکہ نیکی ہے، وہاں کا سکہ اچھا اعمال ہے۔ یاد رکھیے گا جس طریقے سے دنیا کے اندر پیسوں کی ضرورت ہے، پیسے زیادہ ہوں گے، روپیہ زیادہ ہوگا، مال زیادہ ہوگا، دنیا میں بڑا گھر بنا سکتے ہیں، زمین و جائیداد خرید سکتے ہیں۔ وہاں اگر نیکی ہوگی تو اونچا مقام ہوگا اور اونچا محل بھی آپ کو ملے گا۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ نیکی زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے، یہ بہت ضروری عمل ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے اگر وہ قبول نہ ہو تب بھی اس کا ثواب ہے۔ قیامت کے دن ہمارے ترازو میں وہی دعائیں ڈالی جائیں گی جو قبول نہ ہو، اور وہاں پر تو ہر انسان نے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وہاں کے حالات درست کرے، ہمارے وہاں کے حالات بہتر کرے، ہمارا حساب کتاب آسان کرے اور ہمیں کامیاب کرے۔ دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا اپنی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم لوگ آئے۔ ہمارا ایک واحد مقصد ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ مالک راضی ہو جائے گا تو پھر ہماری دنیاوی اور آخرت دونوں زندگی آسان ہوگی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے مالک ہیں، تو ہمیں ان کا ہر حکم ماننا چاہیے۔ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم میں مصلحتیں اور حکمتیں تلاش کرنے کے بجائے اس حکم کو فوراً ماننا چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے 5 وقت کی نماز پڑھو، تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے 5 وقت ایک ساتھ کیوں نہیں پڑھے، 5 وقت کیوں پڑھے، ایک وقت کیوں نہیں پڑھے۔ ہمیں بس مالک کا حکم ہے تو بس کرنا ہے۔ جیسا کہ مالک اور غلام کے بارے میں قصہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے بیان کیا تھا کہ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور بہت بڑا فاتح تھا، محمود غزنوی۔ اس کا ایک غلام تھا ایاز، وہ بادشاہ کا چہیتا اور لاڈلا غلام تھا۔ چونکہ ایاز بادشاہ کا چہیتا تھا اس لیے اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ بادشاہ کا منہ چڑھا غلام ہے۔
اور محمود غزنوی اس غلام کو دوسرے بڑے بڑے لوگوں پر ترجیح دیتا تھا۔ واقعہ بھی یہی تھا کہ محمود غزنوی بڑے بڑے وزراء اور امیروں کی بات اتنی نہیں مانتا تھا جتنی ایاز کی بات مانتا تھا۔ محمود غزنوی نے چاہا کہ ان وزراء اور امراء کو دکھاؤں کہ تم میں اور ایاز میں کیا فرق ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک بہت بڑا قیمتی ہیرا کہیں سے تحفے میں محمود غزنوی کے پاس آیا۔ یہ ہیرا قیمتی اور بہت خوبصورت اور بہت شاندار تھا۔ بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، سب نے اس قیمتی ہیرے کو دیکھا اور اس کی تعریف کی۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے وزیر اعظم کو اپنے قریب بلایا اور اس سے پوچھا، کیا تم نے ہیرا دیکھا؟ یہ ہیرا کیسا ہے؟ وزیر اعظم نے کہا کہ سرکار، یہ بہت قیمتی ہیرا ہے اور پوری دنیا میں اس کی نظیر موجود نہیں۔ یہ بہت بڑا ہیرا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اس ہیرے کو زمین پر پٹک کر توڑ دو۔ وزیر اعظم ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور کہا، جہاں پناہ یہ بہت قیمتی ہیرا ہے، آپ کے پاس یادگار تحفہ ہے، آپ اس کو کیوں توڑ رہے ہیں؟ میری درخواست یہ ہے کہ آپ اس کو نہ توڑوائیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا، بیٹھ جاؤ۔ پھر ایک دوسرا وزیر کو بلایا، اس نے کہا کہ تم اس کو توڑ دو۔ وہ وزیر بھی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ بہت قیمتی ہیرا ہے، میری ہمت نہیں ہو رہی کہ اس کو توڑ دوں۔ اسی طرح اس نے کئی وزراء اور امراء کو بلوایا اور اس کو ہیرا توڑنے کے لیے کہا، مگر ہر ایک نے معافی مانگی اور توڑنے سے معذرت کر لی۔ آخر میں محمود غزنوی نے ایاز کو بلایا کہ ایاز، اس نے کہا، جی جہاں پناہ۔ محمود غزنوی نے کہا کہ یہ ہیرا رکھا ہے، اس کو اٹھا کر پٹک کر توڑ دو۔ ایاز نے وہ ہیرا اٹھایا اور زمین پر پٹک کر توڑ دیا۔ وہ ہیرا چورا چورا ہو گیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ ایاز نے وہ ہیرا توڑ دیا تو بادشاہ نے اس کو ڈانٹا کہ تم نے ہیرا کیوں توڑا؟ یہ بڑے بڑے وزراء اور امراء صاحبان عقل جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جب میں نے ہیرا توڑنے کا کہا تو انہوں نے اس ہیرے کو توڑنے کی ہمت نہیں کی۔ کیا یہ سب پاگل تھے؟ تم نے اٹھا کر توڑ دیا، کیوں توڑا؟ پہلے تو ایاز نے کہا کہ جہاں پناہ غلطی ہو گئی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے توڑا کیوں؟ ایاز نے کہا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ہیرا ہے، چاہے اس کی قیمت کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، یہ اگر ٹوٹ جائے تو اتنی بری بات نہیں، لیکن آپ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے، اور آپ کے حکم کو ہیرے سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہوئے میں نے سوچا کہ اس ہیرے کے ٹوٹنے کے مقابلے میں حکم ٹوٹنا زیادہ بری بات ہے، اس لیے میں نے اس ہیرے کو توڑ دیا۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے ان وزراء سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں اور ایاز میں یہ فرق ہے، تمہیں اگر کسی کام کا حکم دیا جائے تو اس کے اندر حکمتیں اور مصلحتیں تلاش کرتے ہو، اور یہ ایاز حکم کا بندہ ہے، اس سے جو کہا جائے وہ یہ کرے گا، اس کے سامنے حکمت اور مصلحت کی کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ تو میرے دوستو، یہ ہمارے لیے ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ ہمارا حقیقی مالک، ہمارا حقیقی بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حکم ماننا چاہیے، اسی میں ہماری آخرت اور دنیاوی دونوں کامیابی ہے۔